الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے شرک کے فتوے میں نجدیوں کی دوسری خیانت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز بدھ 26 جمادی الاول 1444 ہجری اور 21 دسمبر 2022 عیسوی کا دن ہے۔ سابقہ پروگراموں میں ہم لوگ یہ بات کر چکے کہ نجدیوں کا جو دعویٰ ہے شرک کی، گناہ کی معافی نہیں ہے، یہ دعویٰ ان کا باطل ہے۔ ان نجدیوں نے پچھلے 100-150 سال میں جن قرآن پاک کی آیات کو حوالہ بنا کے پیش کیا، اس حقیر نے باری باری انہی آیات کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 پہ، جس میں کہ وہ حوالہ پیش کرتے ہیں کہ جی شرک کی معافی ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں آپ یاد رہے کہ ایک سادہ سا جواب یہ ہے ایک عام مسلمان کے لیے کہ اگر شرک کی معافی ممکن نہیں تھی معاذ اللہ، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تبلیغ کیوں فرماتے رہے؟ کیوں 13 سال تبلیغ جاری رکھی؟ کیوں مکہ کے مشرکوں کو، بت پوجنے والوں کو سمجھاتے رہے؟ تو حضور کا 13 سال مکہ میں تبلیغ جاری رکھنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ شرک کی معافی ممکن ہے۔ تو نجدیوں کا جو تشریح و ترجمہ ہے وہ غلط ہے۔ اب آپ اس کو، ترجمے کو، آیات کو، اس تجزیے کو سنیے، دیکھیے، خود پڑھیے، خود پرکھیے اور پھر فیصلہ اپنے دل پہ چھوڑیے گا۔ یاد رہے کہ آج 1444 ہجری میں اور 2022 عیسوی میں اگر کوئی بھارت کا بت پوجنے والا ہندو مشرک وہ اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شرک کی معافی تو آج بھی ممکن ہے۔ تو جب شرک کی معافی ممکن ہے تو پھر نجدیوں نے غلط ترجمے اور تشریحیں کن کے کہنے پہ کیں، یہ بھی آپ دیکھیے گا۔ یہ بہت سی دنیا جانتی ہے، اب آپ قرآن پاک میں سے اس کا ثبوت دیکھیے گا۔ سابقہ پروگراموں میں جو لفظ عظیم اور لفظ اکبر کے حوالے سے گفتگو ہو چکی، اگر وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ کی بات سمجھنا مزید آسان ہو جائے گی۔ تو یاد رہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں سے جو نجدیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ جی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جس بات کو چاہے معاف کر دیتا ہے۔ تو اس میں آپ کو بتایا گیا کہ سورۃ النساء ہی کی آیت نمبر 47 میں کما لعنا اصحاب السبت کا ذکر تھا، اور انہوں نے ہفتے والوں کی آیت اٹھا کے جمعے والوں پہ چسپاں کر دی۔ یہ ان کی خیانت تھی۔ تو آج ان کی دوسری خیانت سنیں۔ یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کو، اور حوالہ یہی پیش کرتے ہیں۔ اب آپ لفظوں پہ غور کیجئے گا آیت کا، یعنی آپ پہلے عربی متن، عربی آیت سنیے، پھر اس کا ترجمہ سنیے، پھر اس کی تشریح سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النساء آیت نمبر 116۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جی، اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ اب جو نجدیوں نے اس آیت کو پکڑا اور شرک کے فتوے لگا کے دنیا بھر کے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور یہ قتل و قتال کا سلسلہ یہ 150 سال سے چل رہا ہے، ابھی تک بھی جاری ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ یہ ہے جو ان لوگوں کو ہدایت دے کہ جو ان سعودی عرب کے نجدیوں کو اہل حق سمجھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ سعودی نجدیوں کو اہل حق سمجھنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ خود قرآن پاک پہ غور فرما لیں۔ تو نامکمل یا ادھورا سچ جو ہوتا ہے نا، یہ بھی خیانت ہوتا ہے۔
یہ ہر دنیا کی زبان، ہر معاشرے کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ادھورا سچ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جب شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، تو بات وہ بھی سچ تھی۔ جب اس نے کہا کہ یہ آدم تو مٹی سے بنے ہیں، تو بات وہ بھی سچ تھی۔ لیکن سچی بات کو اور ادھورے انداز میں پیش کیا جائے اور بے ادبی کے انداز میں پیش کیا جائے تو وہ بھی فتنہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ سنیے کہ وہابیوں نے، دیوبندیوں نے اور ان کے جو اصل کرتا دھرتا ہیں سعودیہ عرب کے نجدیوں نے، ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے پیروکاروں نے شرک کے نام پہ جو مسلم امت کو وسوسے دیے، جو دھوکے دیے اور جو غلط فتوے دیے، ان کی حقیقت آپ سنیں ذرا۔ اسی آیت کو آپ نے پڑھ لیا، اس سے پچھلی آیت میں جہنم والوں کا ذکر ہے، آیت نمبر 115 میں جہنم والوں کا ذکر ہے، آیت نمبر 116 میں ذکر ہے کہ جی اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ یہی الفاظ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں بھی ہیں، جس کا تجزیہ پہلے ہو چکا ہے۔ اب آپ پڑھیں 116 سے اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 117 ہے، 117 اس کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو 116 کا سیاق و سباق آگے پیچھے اور پورا مفہوم سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اور جس نے شرک کیا فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ یہ اس کے بعد اب آپ 117 نمبر آیت پڑھیں۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ اب مریدا کے بعد اگلے جو الفاظ ہیں نا آیت نمبر 118 کے، وہ بھی بڑے زبردست ہیں۔ لعنہ اللہ، اب آپ ترتیب میں سنیے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ یہاں تک اس کا ترجمہ سنیے۔ یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر کچھ زنانہ چیزوں کو، اناسا، اناس مؤنث، جیسے اردو میں مذکر مرد کے لیے، مؤنث عورتوں کے لیے ہے، تو اناس جو ہے نا وہ یعنی فیمینن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے، لڑکی کے لیے، کسی دیوی کے لیے، کسی مؤنث چیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جو مؤنث چیزوں کو پوجنے والے لوگ تھے، یہ ان کی آیت ہے، ان کے لیے نازل ہوئی، ان کے سیاق و سباق میں، ان کے پیرائے میں وہی جہنمی ہے جو آیت نمبر 115 میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں جہنم والوں کا ذکر ہوا، 116 میں یہ ذکر ہوا کہ شرک والوں کو معافی نہیں ہے، اور پھر آیت نمبر 117 میں مزید تفصیل بیان کر دی گئی کہ یہ شرک والے تو وہ ہیں، ان یدعون، یہ نہیں پوجتے، یہ نہیں پکارتے، من دونہ الا اناسا، اللہ کے سوا مگر کچھ عورتوں کو، ٹھیک ہے، مؤنث چیزوں کو، زنانہ چیزوں کو۔ اناسا کا لفظ جو ہے نا وہ 116 کی تشریح ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پوچھتے اور یہ نہیں پکارتے سوائے شیطان کے، ٹھیک ہے، سرکش، یعنی وہ شیطان جو سرکش ہے یہ اس کو پکارتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ بتوں کو پوجنے والے، دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے، یا کسی بھی مؤنث چیز کو پوجنے والے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کی پوجا شیطان کی پوجا کے مترادف قرار دی گئی، ان کو پکارنا شیطان کو پکارنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ اور پھر آگے آیت نمبر 118 میں اس کا یعنی تسلسل یہ ہے کہ لعنہ اللہ، ان پر لعنت بھی کی گئی، جس پر اللہ نے لعنت کی۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور بولا، اب یہاں پہ شیطان کے وہ بولنے کی بات ہو رہی ہے، قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا، یعنی میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ دلچسپ بات یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے نا اس نے قسم تو یہ کھائی تھی کہ وہ اولاد آدم کو بہکائے گا، لیکن وہ اس قدر بدبخت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، جنوں کو بھی بہکاتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں جانے والے جن بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے، یعنی کہتا وہ یہ ہے کہ میں اولاد آدم سے بدلہ لوں گا،
لیکن بہکاتا وہ خود اپنی اولاد کو بھی ہے، اس قدر وہ خبیث ہے، ٹھیک ہے، اس قدر وہ نفس کے وسوسے کو اپنے شیطان کے وسوسے میں مکس کر کے تو یعنی ان کو ایسے بہکاوے دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھا خاصا معقول انسان ہوتے ہوئے بھی وقت کے تسلسل میں بتوں کی پوجا پہ مائل ہو جاتا ہے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا پہ مائل ہو جاتا ہے، اتنا اس کا شدید وسوسہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ اس ساری گفتگو کو تھوڑا سا سمیٹنے کی کوشش کریں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں جہنم والوں کا ذکر، 116 میں شرک کی معافی نہیں ہے یہ ذکر، اور 117 میں اناسا مؤنث چیزوں کو پوجنے والوں کا ذکر، اور آیت نمبر 118 میں لعنہ اللہ، اللہ کی ان پر لعنت کا ذکر۔ اب آپ جب سارے اس سیاق و سباق کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ والی آیت تو مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے نازل ہونے کی وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، قرآن پاک خود اس کا ثبوت ہے کہ دیوی دیوتاؤں کو بتوں کو پوجنے والوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اناسا مؤنث چیزوں کو پوجنے والوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب آپ اس کی مزید تشریح سنیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بھی قرأت ہے، جو بھی ان کی یعنی تشریح ہے، ان کے مطابق آپ دیکھیں پڑھیں، یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قرأت اور تشریح و تعویل دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آیت بتوں کے حوالے سے نازل ہوئی، کیونکہ مکہ میں وہ مدینہ کے اس آس پاس بھی، مکہ میں خاص طور پہ 360 بتوں کی کعبے کے احاطے میں موجودگی والے اس دور میں، ٹھیک ہے، لوگ بتوں کو پوجتے تھے، اور ان بتوں کو دو طرح کے گروہ تھے، ایک تو وہ بتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنے والے لوگ بھی تھے، اور ایک وہ بھی تھے جو بتوں کو ہار زیور وغیرہ پہنا کے عورتوں کی شکل دیتے تھے۔ یہ لات، عزا، منات وغیرہ یہ ان کی مؤنث یعنی بتوں کی شکلیں تھیں، عورتوں والے بت تھے یہ لات، عزا، منات وغیرہ۔ تو مؤنث چیزوں کی پوجا کرنے والے کون تھے؟ جو بتوں کے پجاری تھے، یہ ان کے لیے آیت نازل ہوئی کہ بعض آ جاؤ ورنہ جہنم میں جاؤ گے اور معافی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور خیانت کیا کی؟ خیانت نجدیوں نے یہ کی کہ اس بتوں والی آیت کو اٹھا کے اولیاء اللہ کے مزارات پہ چسپاں کر دیا، یہ خیانت تھی، ان کے لیے تو یہ ذکر ہی نہیں تھا۔ جیسے سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 میں ذکر ہے کما لعنا اصحاب السبت، ہفتہ والوں پر لعنت کا ذکر ہے، اور پھر آگے 48 نمبر آیت میں ذکر ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کیا کیا نجدیوں نے کہ ہفتہ والوں کی جو آیت تھی اس کو جمعہ والوں پہ چسپاں کر دیا، یہ خیانت تھی۔ اور یہاں پہ آیت 116 کو بتوں کو اور دیوی دیوتاؤں کو اور مؤنث چیزوں والوں پہ چسپاں نہیں کیا، جمعے والے دن کی نسبت سے مزارات پر جانے والے مسلمانوں پہ چسپاں کر دیا۔ اب آپ اس کی مزید تشریح سنیں ذرا کہ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے جو لوگ تھے وہ یورپ میں بھی تھے، دنیا کے اور خطوں میں بھی تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ سننے والے یا یہ حقیر بولنے والا، یہ آج ہم جس دور میں پیدا ہوئے تو یہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ میں لاہور میں پیدا ہوا، آپ کسی اور جگہ پیدا ہوئے، جہاں ہم پیدا ہوئے یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، یہ ہمارے اختیار دارِ قدرت میں نہیں تھا، یہ اللہ کی شان تھی۔ اور جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دنوں کے نام کیا ہیں، مثلا جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ ہمیں بتایا گیا پنجابی میں، اردو میں۔ اسی طرح انگلش میں ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ سنڈے ہے، منڈے ہے وغیرہ وغیرہ، سیچرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، یہ آپ معلوم جانتے ہیں۔ یعنی یہ دنوں کے نام ہماری پیدائش سے پہلے رکھے جا چکے تھے، ٹھیک۔ تو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی اور اب بڑھاپے تک ہم لوگ یہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، فرائیڈے وغیرہ، ٹھیک ہے، تھرسڈے، ان سب کو دنوں کو پکارتے ہیں، لکھتے ہیں، بلاتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو دیوی دیوتاؤں کے نام پہ دن رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔
گو کہ یورپ میں بھی کئی قومیں آباد تھیں، ٹھیک ہے۔ ایک قوم کا تاریخی تسلسل یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے دنوں کے نام یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں، سورج، چاند، سیارے وغیرہ، ان کے ناموں پہ رکھے تھے۔ جیسے سورج کے نام پہ SUN سن ڈے رکھ دیا گیا، مون چاند، اس کے نام پہ دن مون ڈے تھا، وہ آہستہ آہستہ بگڑتے بگڑتے ایک او غائب ہو گیا تو وہ MONDAY منڈے بن گیا۔ پھر سیٹرن ایک سیارہ ہے، اس کا وہ سیچرڈے بن گیا۔ یہ ایک یعنی دنوں کے ناموں کا ایک تسلسل ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو ہمارے سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کا یہ تسلسل چل رہا تھا۔ دوسرا تسلسل کیا ہے؟ دوسرا تسلسل یہ ہے کہ یورپ میں دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے لوگ موجود تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اس قدر توہم پرست تھے کہ ان کی دیوی دیوتاؤں کے قصے آج بھی کتابوں میں، ڈراموں میں، فلموں میں، ان کی گفتگو میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی یہ آج جو نام رکھے گئے ہیں SUN سن ڈے، یہ ان کی دیوی دیوتاؤں کے نام پہ رکھے گئے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کے پجاری موجود ہیں، تو جنہوں نے سورج کی پوجا کی انہوں نے سورج دیوتا کے نام پہ SUN سن ڈے نام رکھ دیا۔ اگر یہ عیسائیوں کا نام ہوتا، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو پھر یہ SON سن ڈے ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یورپ کے یہودیوں کی شکل میں جو صہیونی گھسے ہوئے ہیں، جو یاجوج اور ماجوج گھسے ہوئے ہیں، جو مختلف حکمرانوں کی صورت میں مسلط ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، انہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو بھی دھوکہ دیا کہ SON سن ڈے کی بجائے SUN سن ڈے کو انہوں نے پاپولر کیا ہے، مشہور کیا ہے، معروف کیا ہے، اخباروں میں، کتابوں میں، رسالوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں، عام گفتگو میں، ہر جگہ انہوں نے یہ دجل رچایا ہے۔ اور SON سن ڈے اگر ہوتا تو ہمیں یہ سمجھ آتی کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی، یہ عیسائیوں کا وہ سن ڈے ہے جس کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے مان رہے ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ سورج دیوتا کا SUN سن ڈے کا ذکر ہے، جو کہ اب ہم بھی بے دھیانی میں اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور سوچ نہیں رہے ہوتے کہ یہ دیوی دیوتاؤں کے دنوں والے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، جتنا ممکن ہو سکے اردو میں اور عربی میں دنوں کے نام بلانا یہ بہتر ہے۔ اس میں اور باقی دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ کیا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب یورپ والے دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے تو ان کی جو مت ہے MYTH مت، ان کی جو پرانی کہہ لیں آئیڈیالوجی ہے، ان کی جو پرانی تہذیب و ثقافت ہے، اس کے حساب سے ان کے ہاں مختلف دیوی دیوتاؤں کے نام تھے، جیسے ODIN اوڈن، ان کا ایک گاڈ تھا، GOD چھوٹی جی والا، ان کا ایک دیوتا تھا۔ اس دیوتا کی جو بیوی تھی وہ اس کا نام تھا FRIGG، تو جو فریگ دیوی تھی اس فریگز ڈے کے نام پہ بنا فرائیڈے، جو کہ آہستہ آہستہ فریگز ڈے آہستہ آہستہ فرائیڈے بن گیا۔ تو یہ جب ہم لفظ فرائیڈے بولتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ ایک دیوی کے دن کا نام ہے، فرائی ڈے، فریگز ڈے کے نام پہ فرائیڈے، تو دیوی ہے یہ۔ لیکن ہم بے دھیانے میں، ہم مسلمان بھی اور باقی مذاہب کے لوگ بھی فرائیڈے کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کی حقیقت نہیں سمجھتے کہ یہ تو دیوی کا نام ہے، فرائیڈے۔ فرائیڈے، جب آپ نے فرائیڈے کی بات سنی تو اب آپ یہ آیت پڑھیں، إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، کہ یہ جو مشرک ہیں یہ اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر کچھ مؤنث چیزوں کو، اناسا۔ اب آپ کو لفظ اناسا کی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، دوسرا اسی طرح جو ایک اور ان کا تھا THOR، تھور، عربی میں پڑھیں گے تو سے واورے سور، ٹھیک ہے، تھور سے بن گیا تھرسڈے، فریگز ڈے سے بن گیا فرائیڈے، سورج دیوتا سے بن گیا سنڈے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو دنوں کے نام مشہور کر دیے گئے ہیں اسکولوں کالجوں کے ذریعے، دنیا بھر کی نسلوں میں ذہنوں میں ڈال دیے گئے ہیں، یہ حقیقت میں دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں، اور انہی میں سے جو مؤنث ہے وہ فرائیڈے ہے۔ تو اب آپ سنیں، اس پہ لعنت ہے، لعنہ اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے کہ جنہوں نے
یدعون من دونہ الا اناسا، جنہوں نے مؤنث چیزوں کی، زنانہ چیزوں کی پوجا کی۔ اچھا جی، اب مزید آپ تشریح سنیں کہ یہ جو تاریخی تسلسل ہوتا ہے اس میں بہت سی باتیں بے دھیانے میں بھی بندہ یعنی بول رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو جن کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو معافی کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کسی صورت میں بنا دے، ٹھیک ہے، بنا بھی سکتا ہے اور امید ہے بنا دے گا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جو لوگ جانتے بوجھتے ان کو اداروں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، جیسے کہ اس وقت یہ سامراجی ادارے اور یہ الومناتی ادارے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور تاریخ کو بدل رہے ہیں، کتب کو بدل رہے ہیں، مفہوم، ترجمے، فیصلے، فتوے سب بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں ایک خطرناک بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ فرائیڈے، یہ دیوی کے دن کا نام ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور جتنا ممکن ہو بچنا چاہیے۔ تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں یوم الجمعہ یا جمعۃ المبارک یا جمعے کا دن، یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے تاکہ ہم ان لعنہ اللہ والی اس یعنی قوم سے علیحدہ اپنی ایک شناخت برقرار رکھ سکیں۔ پھر یہ کہ جو تاریخی تسلسل ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا گیا، ہماری پیدائش سے پہلے یہ دنوں اور سالوں وغیرہ کے نام کیلنڈر بن چکے ہوئے تھے، ہم انہیں بنانے والے نہیں ہیں، لیکن جتنا ممکن ہو انہیں سمجھ کے جتنا ممکن ہو بچنا چاہیے۔ یعنی جو شمسی کیلنڈر ہے اس کو آج کل 2022 یعنی 2022 عیسوی کہا جاتا ہے اردو میں، اور انگلش میں اس کو لکھا جاتا ہے اے ڈی۔ اب اے ڈی جو ہے یہ وہ پرانی جو لاطینی اور یونانی زبانیں چلتی آ رہی تھیں، ان لاطینی زبانوں میں اس کا تھا یہ اے ڈی اینو ڈومینو، اینو مینس ایئر، سال، ٹھیک ہے، اور ڈومینو مینس لارڈ یعنی آقا۔ اے ڈی کا مطلب تھا اینو ڈومینو یعنی ایئر آف دا لارڈ، آقا کا سال، یعنی یہ نسبت ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ کہ جس سال وہ پیدا ہوئے وہ سال اے ڈی آقا کا سال تھا، اینو ڈومینو۔ لیکن خیانت کرنے والوں نے، یہ الومناتی لوگوں نے، یہ یجوج ماجوج نے اس کو وسوسے دے کے آج کی نسل کے بہت سے لوگوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ معاذ اللہ اس اے ڈی کو آفٹر ڈیتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ اینو ڈومینو ہے، ایئر آف دا لارڈ ہے، اس کو اگر آپ آفٹر ڈیتھ پڑھیں گے تو یہ قرآن پاک کی نفی ہے، یہ قرآن پاک کا انکار ہے۔ سن لیں، یاد رکھیں، خصوصی طور پہ مسلمان سمجھ لیں کہ سورۃ النساء ہی کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ صلیب دیے گئے، ولیکن شبہ لہم، اور پھر بتایا گیا کہ انہیں آسمانوں پہ اللہ کی جانب اٹھا لیا گیا۔ یعنی ہمارا مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زندہ ہیں، اور اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کے اے ڈی ایئر 2022 کو وہ اے ڈی آفٹر ڈیتھ کہے تو وہ جانتے بوجھتے قرآن کے انکار اور آیت کے کفر کے اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ بچنا چاہیے، جن کو نہیں پتہ تھا وہ سن لیں، سمجھ لیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اے ڈی جب ایئر لکھتے ہیں کہ 2022 اے ڈی تو اس کو آفٹر ڈیتھ نہیں کہنا چاہیے، اس کو اینو ڈومینو کہہ سکتے ہیں، ایئر آف دا لارڈ کہہ سکتے ہیں، یا اردو میں آسان ہے کہ 2022 عیسوی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کیلنڈر میں، دنوں میں، ناموں میں یہ جو فتنے چھپے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنے بچوں کو بتانے کی نیت سے یہ پروگرام ریکارڈ کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے بچے ان برائیوں سے خبردار ہو جائیں اور جتنا ممکن ہو بچ سکیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھیں۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ نجدیوں نے جس طرح سورۃ النساء کی آیت 47 اور 48 کو غلط پیرائے میں پیش کیا، کما لعنا اصحاب السبت والی آیت کو جمعۃ المبارک والے مسلمانوں پہ چسپاں کر دیا، شرک کے فتوے دے کے مسلمانوں کو تو قتل کیا لیکن یہودیوں سے دوستیاں لگا لیں۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 اور 117 میں ذکر ہے کہ اللہ شرک والوں کو معاف نہیں کرتا، اور ذکر کس کا ہے؟
یدعون من دونہ الا اناسا، مؤنث زنانہ چیزوں کو پوجنے والے مشرکوں کی ذکر ہو رہا ہے، ان کی آیت ہے، ان کے حوالے سے نازل ہونے والی آیت ہے۔ تو اب نجدیوں کی آپ دیکھیں کہ بھارت کے مودی سے یا بھارت کے پرانے نہرو سے دوستیاں کوئی ڈھکی چھپی ہیں۔ آج بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، سعودی حکمرانوں کی، نجدی حکمرانوں کی، بھارتی حکمرانوں سے دوستیاں کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہیں، ان کے یارانے، ان کے معاہدے۔ بلکہ اب تو یہ بھی یاد رہے کہ سعودیہ عرب کی نیوی اور فوج کے افسران بھارت سے تربیت حاصل کر رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ سعودیہ عرب کے اپنے اخبارات، اپنے ٹی وی چینل اس بات کے گواہ ہیں، ثبوت ہیں کہ سعودی فوجیں اب بھارت میں جا کے تربیت حاصل کر رہی ہیں، بھارتی فوجی اب سعودی فوجیوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور پاکستان اس گمان میں ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ سعودیہ ہمارا ساتھ دے گا۔ اس غلط فہمی کو بھی آپ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ قرآن پاک کی آیت پہ آپ غور کریں کہ قرآن مؤنث چیزوں کو پوجنے والوں کو مشرک قرار دیتا ہے، اور نجدیوں کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں؟ بھارتیوں کے ساتھ۔ نریندر مودی کو ساری دنیا کے سامنے سب سے بڑا ان کا جو سول ایوارڈ ہے، کنگ عبدالعزیز ایوارڈ دیا گیا، کیا ساری دنیا نہیں جانتی؟ کیا یہ نجدیوں کی ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے کہ جو مؤنث چیزوں کو پوجنے والے ہیں؟ کیا بھارتیوں میں، ہندوؤں میں کالی ماتا کے پوجنے والے موجود نہیں ہیں؟ تو کالی ماتا کے پجاریوں کے ساتھ نجدیوں کی دوستیاں ہیں، اور مزارات پہ جانے والے مسلمانوں پر بم دھماکے ہیں۔ تو کیا یہ دجل نہیں ہے؟ کیا یہ متضاد باتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ آج کی حقیقت نہیں ہے؟ اور جو اس حقیقت کو بتائے اسے دنیا کہتی ہے نہیں جی نہیں، یہ تو علماء کرام کا کام ہے، آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ ارے اللہ کے بندو، وہ ہمیں بم دھماکوں میں مار دیں، کلاشنکوف سے چھلنی کر دیں، شرک کے فتوے لگائیں، ہمیں سب سے بڑا الزام دیں، ہمیں گالی دیں، شرک بھی تو گالی ہے نا، شرک کا الزام بھی گالی ہے، تو ہم اپنے قرآن و حدیث سے اپنے بچوں کو سمجھا بھی نہ سکیں؟ کیسا ظلم ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیتوں کی تشریح اپنے بچوں کو بھی نہ بتا سکیں، اور وہ بم دھماکوں پہ بم دھماکے کرتے چلے جائیں، مسلمانوں کو مارتے چلے جائیں، اور نام کیا رکھیں؟ خالص توحید کا، جنہیں خالص توحید کے لفظ خالص کے مطلب کا ہی صحیح ادراک نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو لفظ خالص پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ یہ سنیں کہ ان نجدیوں نے بھارتیوں کے ساتھ کالی ماتا دیوی اناسا، یدعون من دونہ الا اناسا، کالی ماتا کے پجاریوں سے تو انہوں نے دوستیاں لگا رکھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ مشرک کہہ کے مارتے ہیں، فتووں سے تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہدایت دے۔ مزید تشریح آپ سنیں، یدعون من دونہ الا اناسا، اناس مؤنث۔ ایک اور مثال، کیا عیسائیوں میں ایسے کثیر لوگ موجود نہیں ہیں جو حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ خدا کی بیوی قرار دیتے ہیں، اور ان کی عبادت و پوجا کے انداز اختیار کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں؟ تو کیا یہ یدعون من دونہ الا اناسا کی آیت برطانوی حکمران ٹولے پہ لاگو نہیں ہوتی؟ فرانس اور امریکہ کے حکمران ٹولے پہ لاگو نہیں ہوتی؟ یورپ کا جو اس وقت ویٹیکن پہ پوپ بیٹھا ہوا ہے اس پہ لاگو نہیں ہوتی کہ جو معاذ اللہ ٹرینٹی کے عقیدے پہ قائم ہے کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ یہ تینوں خدا ہیں، ٹھیک ہے، اور استغفر اللہ، ان میں سے مؤنث کون ہے؟ سیدہ مریم ہے۔ تو اب اگر ان لوگوں پہ دیکھیں کہ جو سیدہ مریم کو معاذ اللہ خدا کی بیوی قرار دیتے ہیں، کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ ہماری مسلمانوں کی نظروں میں وہ مشرک ہیں۔ ہم ان سے اس بات پہ بات تو کر سکتے ہیں، لیکن محض شرک کا لفظ پکڑ کے ہم عیسائیوں کا گلا نہیں کاٹتے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور بحث ہے، ایک اور پروگرام انشاءاللہ اس پہ کریں گے کہ شرک کی سزا کیا ہے سابقہ شریعتوں میں اور موجودہ شریعت میں، شرک اور کفر میں فرق کیا ہے، اور اردو اور عربی میں فرق کیا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنے بچوں کو بتانے والی ہیں، لیکن یہاں پہ سیدہ مریم کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ عیسائی جو سیدہ مریم کو خدا کی بیوی معاذ اللہ قرار دیتے ہیں، ان کے ساتھ تو نجدیوں کی دوستیاں ہیں۔ سعودی عرب کے حکمرانوں کی برطانوی حکمرانوں سے تو دوستیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو اناسا کی اس آیت پر پورے اترتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا؟ یعنی مونس چیزوں کی پوجا کرنے والوں میں تو وہ عیسائی حکمران اور وہ عیسائی معاشرہ بھی شامل ہے، ان کے ساتھ نجدیوں کی دوستیاں ہیں۔ اور اگین فتوے اور قتل و قتال کس کے لیے ہے؟ صرف مزارات پہ جانے والے مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ ہے نجدیوں کی وہ دوسری خیانت۔ پہلی خیانت یہ تھی کہ ہفتہ والوں کی لعنت والی آیت اور شرک کی معافی نہ ملنے والی آیت ہفتہ والوں سے اٹھا کے انہوں نے چسپاں کر دی جمعے والوں پہ، یہ خیانت تھی۔ دوسری خیانت انہوں نے یہ کی، یہ بھی سورۃ النساء ہی میں سے، کہ آیت نمبر 116 کو پکڑا اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو مؤنث زنانہ چیزوں کو پوجنے والوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب آپ پھر خلاصہ سنیں، زنانہ چیزوں کو پوجنے والے کون ہو سکتے ہیں اور آج بھی ہیں؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کی بیوی قرار دینے والے وہ مؤنث کو پوجنے والے ہیں۔ کالی ماتا دیوی کو پوجنے والے یعنی بہت سے ہندو ہیں، وہ اس آیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور وہ یعنی مکے کے بت جو لات عزا منات وغیرہ کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو زیور پہنا کے عورتوں کی شکل دیتے تھے، وہ اس آیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان تینوں کے ساتھ تو ہو گئی جناب، تینوں میں سے چلیں آپ اس بتوں کو نکال دیں کہ مکہ کے 360 بت تو توڑ دیے گئے، باقی کالی دیوتا، کالی دیوی، کالی ماتا کے پجاری جو ہیں ان کے ساتھ نجدیوں کی دوستی، یورپ کے ان عیسائیوں سے دوستی کہ جو سیدہ مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں، تو مونس چیزوں کے جو پجاری ہیں ان کے ساتھ نجدیوں کی دوستیاں اور مزارات پہ جانے والوں کے لیے بم دھماکے۔ تو یہ ہے وہ دجل، یہ ہے وہ خیانت جو کہ ان نجدیوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے، ان کی حقیقت بتانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک ہی کی مدد سے یہ سب کچھ بتایا جائے۔ اب آپ باوضو ہو کے خود قرآن پاک پکڑیے گا اور دیکھیے گا کہ سورۃ النساء میں سے شرک کے نام پہ نجدیوں نے پہلی خیانت کیا کی، آیت نمبر 47 اور 48، اور دوسری خیانت کی کیا کی، آیت نمبر 115، 16، 17، 18۔ سارا جب آپ دیکھیں گے تو خیانت کا پردہ چاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو حقیقت عیاں ہو جائے گی، حق آپ کو حق نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو شرک کی مزید بات آئندہ کریں گے کہ مختلف شریعتوں میں شرک کی سزا کیا ہے، سابقہ شریعتوں میں کیا تھی، اور آج شریعت محمدی میں اس کی سزا کیا ہے، یہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔